ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ جب ہم سینہ کھیتی پر سجائے گئے نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، انسانوں کی گہما گہمی اور بے مقصد دوڑ دھوپ پر جب ہماری نگاہ پڑتی ہے تو بے ساختہ ذہن و دماغ کی وادیوں میں یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ زمین کی چھاتی پر بنی آدم کو وجود پذیر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اسے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لایعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قوتیں سب محمل و بے نتیجہ ہیں؟ کیا یہ اتنا بڑا ہنگامہ کائنات بلا کسی مقصد و غایت کے برپا کر دیا گیا؟ قرآن کریم میں خالق کائنات کی زبانی اس کا جواب ملتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ نہیں انسانوں، ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق عبث نہیں ہے بلکہ تمہیں ایک عظیم مقصد کے تحت وجود عطا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ نہیں کہ تم دنیا کی لذتوں اور رنگ ریلیوں میں پڑ جاؤ، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ دار فانی کو اپنا نصب العین بناؤ، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ 1.5 فٹ کا پیٹ بھرنے کے لیے نئے نئے طریقے دریافت کرو۔ ہاں تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر اور آخرت کو برباد و خراب کر لو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ زمین پر خدا تعالیٰ کے احکام نافذ کرو، خدا تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہیں اس لیے وجود عطا کیا گیا کہ زمین میں خدا کے احکام نافذ کرو، خدا کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤ، تمہیں اس بارے امانت کو اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا جس کو اٹھانے سے آسمان کی بلندی بھی عاجز رہ گئی، زمین کی مضبوطی بھی گھٹنے ٹیک دیے، پہاڑوں کی قوت و سطوت بھی جواب دے گئی۔ قرآن فرماتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خلافت و نیابت کا یہ ذری اور خوبصورت سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتے چلتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی اس سلسلے کے آخری خلیفہ ہیں، اب قیامت تک آپ کے لائے ہوئے قوانین ہی نافذ العمل رہیں گے، اور پھر اس سلسلۃ الذہب کے ختم ہو جانے کی بنا پر یہ ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسانی تخلیق کا ایک اور مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خاکی بدن اپنی زبین نیاز خالق کائنات کی برگاہ ناز میں خم کر دے اور اپنا سر پائے یار پر رکھ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے اپنی پوری زندگی عبادت میں لگا دے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خالق کائنات کہتا ہے میں نے چاند سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، دن اور رات کو تمہارے تابع بنا دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سمندر کے سینے پر چلنے والی بڑی بڑی کشتیوں اور زمین کی چھاتی پر رینگنے والی سانپ کو، زمین کی چھاتی پر سانپ کی طرح رینگنے والی نہروں کو تمہارا خادم بنا دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، غرض ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ معزز سامعین کرام، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، اسلامی نقطۂ نظر سے عبادت کا مفہوم یہ نہیں کہ تم جنگل و بیاباں کی ویرانی کو، پہاڑوں کے تاریک غاروں کو اپنا مسکن بنا لو اور وہاں صبح سے شام تک بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ اجتماعی زندگی میں رہ کر اپنے مزاج اور اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بھی
عبادت کر سکتے ہو. تمہارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت عبادت بن سکتی ہے. تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، جس موڑ پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری یہ حالت عبادت کا رنگ پا سکتی ہے. تم مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، بہت بڑے تاجر ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. خوب مال کماؤ، خدا تعالیٰ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرو، غریبوں مسکینوں کی غمخواری کرو. تمہاری مالداری تمہارے لیے عبادت بن جائے گی. تم غریب ہو، تنگ دست ہو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. جو ملے اسی پر گزارا کر کے خدا کا شکر ادا کرو. تمہاری غریبی عبادت بن جائے گی اور تمہیں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دے گی. یہی نہیں بلکہ تم خرید و فروخت کر رہے ہو، تمہارا خرید و فروخت عبادت بن سکتی ہے. تم علم حاصل کر رہے ہو، تمہارا تحصیل علم عبادت بن سکتا ہے. تم حاکم وقت ہو، تمہاری حکومت عبادت بن سکتی ہے. یہاں تک کہ تمہارا کھانا پینا سونا بولنا بھی عبادت بن سکتا ہے. بس تم ہماری چند شرائط پر عمل کر لو، تمہاری ساری زندگی عبادت بن جائے گی. معزز سامعین کرام، آج ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اس لیے آئیے سب سے پہلے خود ہم اپنی تخلیقی مقاصد کو سمجھیں اور اس بے مقصد زندگی کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کے مقاصد کے مطابق ہم اپنے زندگی گزاریں. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.